السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیو وے انفو چینل۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں نئی نئی معلومات سے بھرپور اور حیرت انگیز واقعات سے بھرپور ویڈیوز۔ آج ہم آپ کو ان جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو جنت میں جائیں گے، لیکن کیوں؟ بات آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نئے آئے ہیں تو فوراً اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ دوستو، جنت کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے اور ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور اس کو جنت عطا کر دے۔ ایک مسلمان کسی بھی مذہب کے ماننے والوں سے زیادہ جنت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ان جانوروں کے بارے میں جو جنت میں جائیں گے۔ مشکوٰۃ الانوار میں لکھا ہے کہ ان کا بھی حشر ہوگا۔ تو نمبر 1، ناقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا وہ جنت میں جائے گی۔ ناقہ صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو قوم سمود کے کہنے پر اللہ کے نبی کی دعا سے پہاڑ سے نکلی تھی، وہ بھی جنت میں جائے گی۔ اجل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا وہ بچڑا جو آپ نے تب ذبح کیا جب فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبر دینے اور قوم لوط پر عذاب کی اطلاع دینے آئے تھے۔ وہ بچڑا بھی جنت میں جائے گا۔ کبش اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا تھا، وہ دمبا بھی جنت میں جائے گا۔ بقرہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ گائے جس کو ذبح کر کے اللہ کے حکم سے ایک مردے کو اس کے گوشت کا ٹکڑا مارا گیا جو قتل ہوا تھا، تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا جس سے اس کے قتل کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ گائے بھی جنت میں جائے گی۔ حوت یونس، وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے نگل لیا اور آپ علیہ السلام اس کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، اور 40 دن بعد اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو باہر اگل دیا۔ یہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ ہمارے عزیز علیہ السلام کا وہ گدھا جو عزیز علیہ السلام کے 100 سال سونے کے دوران مر گیا تھا، پھر اللہ نے عزیز علیہ السلام کے سامنے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور وہ اس کے بعد تقریباً 40 سال تک زندہ رہا۔ وہ گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ نمل سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور کی وہ چونٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کر سب چونٹیوں سے کہا کہ وہ اپنی بلوں میں داخل ہو جائیں۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے پاؤں تلے کچلی جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ چونٹی بھی جنت میں جائے گی۔ ہدہد سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا وہ پرندہ جس کا نام ہدہد تھا اور اس نے ملکہ بلقیس کے بارے میں اطلاع دی، وہ ہدہد بھی جنت میں جائے گا۔ قلب اصحاب کہف، اصحاب کہف کا
وہ کتا جس نے اصحاب کہف کی حفاظت کی، وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ دوستو، ان سب جانوروں میں ایک چیز مشترکہ ہے کہ ان سب جانوروں کی نسبت کسی نہ کسی طرح نبیوں سے ہے اور اللہ کی مخلوق کی فکر سے ہے۔ دوستو، یہ سب جانور کس شکل میں اور کس صورت میں جنت میں جائیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ معلومات ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، تاکہ جیسے ہی اس طرح کی معلومات سے بھرپور ویڈیو آئے آپ کو فوراً مل سکے۔ اوکے دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔